تعالى عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في السحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے درس حدیث میں انشاءاللہ چند احادیث مبارکہ کھانے پینے کے حوالے سے پیش کی جائے گی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور سنتوں کی برکت سے یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ ہم زندگی کا ہر کام عبادت بنا سکتے ہیں۔ کھانا پینا سنت کے مطابق کر لیں، عبادت ہو جائے گا۔ کوئی امت ایسی نہیں ہوگی جو روٹی کھائے گی اور قیامت کے دن نیکیوں میں لکھی جائے گی۔ قیامت کے دن تو سب اکٹھے ہوں گے نا، وہ بھی ہوں گے، پچھلے بھی، ہم بھی ہوں گے۔ اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اللہ پاک معلوم نہیں کرے گا، لیکن جو عطا رب کی ہمارے ساتھ ہوگی وہ دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے، کوئی الگ شان ہوگی۔ ہمارا تو ظاہر ہے کوئی بھی کمال نہیں، رب کی عطا ہے اور برکت مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک سے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے کرم ہم پہ کتنے ہیں یہ سمجھنا چاہیے، اور اسی حساب سے پھر آگے چلنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مثال اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی مکان بنانا چاہتا ہو، وہ صبح مستری مزدوروں کی ایک ٹیم لے آئے، ان سے کہے کہ فجر سے ظہر تک کام کرو، تمہیں 1 دینار ملے گا۔ وہ آئیں، کام کریں، ان کو مزدوری دے کے فارغ کر دیں۔ ظاہر ہے کہ فجر اور ظہر کے درمیان بہت وقت ہوتا ہے۔ آج کل لگا لیں تقریباً 6:30 بجے فجر اکثر مساجد میں ہو رہی ہے، ہم 10 منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ 6:30 بجے تقریباً مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے، اور 1 بجے ظہر، تو یہ تقریباً 6 گھنٹے تقریباً بنتے۔ اتنا دورانیہ کام کرو، ہمارے پاس 1 دینار ملے گا۔ یہ ٹیم چلی گئی، وہ دوسری ٹیم لے آیا، وہ کہہ رہا ہے ظہر سے عصر تک کام کرو تو تمہیں 1 دینار دوں گا۔ اب ظہر سے عصر لگا لیں 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک، 3 گھنٹے۔ پہلوں نے 6 گھنٹے کام کیا، 1 دینار، دوسروں نے 3 گھنٹے کام کیا، 1 دینار، یہ ٹیم چلی گئی۔ آپ علیہ السلام مثال دے رہے ہیں، فرمایا کہ تیسری ٹیم کو وہ بلاتا ہے، ان سے کہتا ہے عصر سے مغرب تک کام کرو، اور یہ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ۔ فرمایا عصر سے مغرب تک کام کرو، میں تمہیں 2 دینار دوں گا۔ انہوں نے کام کیا، ان کو 2 دینار دے کے بھیج دیا۔ پہلے والوں نے آ کے اعتراض کیا کہ یہ تو زیادتی ہے، ہم نے بہت کام کیا، آدھی مزدوری، انہوں نے آدھا کام کیا، آدھے سے بھی کم کیا، اور
ڈبل مزدوری، یہ زیادتی ہے۔ تو فرمایا کہ بالکل یہی حال ہے پہلی امتوں کا کہ انہیں رب کیا دیتا تھا اور تمہارا کہ اللہ تمہیں کیا عطا فرماتا۔ اور آپ نے فرمایا اگر قیامت کے دن ان میں سے وہ پوچھے یا اللہ ان کو زیادہ کیوں دیا ہمیں تھوڑا کیوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل ظلمت من حقکم شیئا، تم سے جو وعدہ کیا تھا، جو تمہاری مزدوری طے ہوئی تھی، جو سودا بنا تھا، وہ پورا دیا کہ نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو پورا دیا آپ نے۔ اللہ فرمائیں گے پھر جھگڑا نہیں بنتا۔ جھگڑا تب تھا کہ ہم بتاتے اور دیتے اور، کہتے 1 دینار دیتے آدھا دینار۔ جب آپ سے سودا ہی اتنے کا ہوا ہے تو آپ کا جھگڑا نہیں بنتا۔ رہا یہ سوال کہ انہوں نے کام تھوڑا کیا، ان کو مزدوری ڈبل ملی، فرمایا ذالک فضلی اؤتیہ من اشاء، وہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں، تو پوچھ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ کی اتنی مہربانیاں ہیں ہم پر۔ اللہ پاک کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ ابھی میں محسوس کر رہا تھا حدیث پاک کی عبارت پڑھتے ہوئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آ رہا تھا تو تھوڑے تھے جو کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب کو کہنا چاہیے، بڑی یاد سے کہنا چاہیے، اس کام سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اتنی معمولی مناسب آواز ضرور ہو کہ دائیں بابائیں والے 2-4 کو پتہ چل جائے، چلو ایک کے ذہن میں نہیں ہے تو اسے بھی یاد آ جائے گا۔ ہلکی سی آواز سے کہا ہوا اچھا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ بہت سارے علم ہیں، تفسیر کا ہے، حدیث کا ہے، فقہ کے ہیں، اور دین کے بھی کافی سارے علوم ہیں جو علم دین کو سمجھنے میں معاون ہیں، لیکن فرماتے ہیں حدیث پاک کی شان اپنی ہے۔ جو حدیث پڑھتا ہے اللہ کی بڑی رحمتیں لے کے اٹھتا ہے، اتنی رحمتیں جو کسی اور علم سے نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ جی وہ کیوں؟ کہا اور کچھ ہو نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک نام آئے گا تو آپ علیہ السلام کا نام سن کے اتنا تو کہے گا نا، کیا بولا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جو اتنا کہہ لیتا ہے، یہ ہے درود شریف، ایک دفعہ درود پڑھے گا تو کم سے کم 10 رحمتیں تو ملیں گی۔ تو نہ جانے کتنی بار آپ کا مبارک نام آئے گا، کتنی بار ہم درود پڑھیں گے، تو ہزاروں رحمتیں تو یہ فری میں ہیں۔ جو علم ملا، جو برکتیں، رحمتیں، ثواب وہ الگ ہے، باقی اس سے اس کے اوپر ملنے والی ہزاروں رحمتیں جو ہم لے کے اٹھتے ہیں۔ تو یہ ذرا درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی عطائیں، مہربانیاں، اللہ رب العالمین کے فضل ہم پر بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام جو زندگی کا ہر جائز کام ہے، اگر ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں تو وہ بھی نماز کی طرح عبادت، وہ بھی ذکر تلاوت کی طرح عبادت شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں الصائم الصابر، الطاعم الشاکر، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہے، کھانا پینا دل کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہا ہے، اور میں ظاہر بات ہے کہ اس نے عبادت کی ہے اور اس کو شام کو بڑا اجر ملے گا۔ فرمایا کہ جو آدمی کھا پی کے شکر ادا کرے، معروم وہ بھی نہیں، اجر اسے بھی ملتا ہے۔ کھایا پیا سارا دن شکر ادا کیا، نہ شکری نہیں کی،
کھایا پیا اور اللہ تعالیٰ کا احسان مان لیا تو اس پہ بھی محروم نہیں رہا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کو بھی ثواب ملا کھا پی کے شکر کرنے والوں کو، لیکن جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا اجر بڑا ہے، ان کا اجر بڑا ہے۔ تو میں نے کہا کھا پی کے شکر کر لیں تو اس پہ بھی اللہ پاک ثواب دیتے، یہ بھی نیکی اور عبادت کی طرح ہی شمار ہوتا ہے۔ تو آج کھانے پینے کے بارے میں چند احادیث عرض کی جائیں گی، ان میں آپ علیہ السلام کے مبارک طریقے اور اس میں آداب اور ہدایات ہوگی، اور ہم پہلے ہی نیت کر لیں جو ایک دفعہ سنیں گے مرتے تب تک اس پہ عمل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے گھر والے آپ علیہ السلام کے پاس لائے، اور میں اتنا چھوٹا تھا جن چھوٹے بچوں کو گود میں لیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا۔ اللہ مقدر دیکھیں، میں حضور کی گود میں بیٹھا تھا۔ کہتے مجھے اتنا یاد ہے کھانا کھا رہے تھے، مجھے بھی فرمایا تھا کھاؤ، میں تو بچہ تھا، کوئی ادھر سے اٹھا رہا ہوں، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، پورے برتن میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ بظاہر کوئی بڑی پلیٹ ہوگی جس میں کئی حضرات کھا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدایت دی، مجھے ادب سکھایا۔ کتنے بچے کو ادب سکھایا؟ اسے گود میں اٹھایا جاتا ہے، یہی 2 سال 3 سال 4 سال، اسے حضور ادب سکھا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے چھوٹا بچہ گالی دے، جوتا اٹھا کے ماں کے منہ پہ مار دے، ہم پھر بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلطیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے بچے کے منہ پہ کوئی بھی غلط بات آئے ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہمارے سامنے بچہ کسی اور کا حق اٹھا کے کھا جائے ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ شروع ہی ابتدائی غلط ہو رہی ہے۔ اگر بچہ 2 سال کا بھی ہے آپ اسے سمجھائیں، جہاں غلطی کرے روکیں۔ ہاں روکنے کے لیے یہ نہیں کہ اس کو مارنا شروع کر دیں، یہ تو میں نہیں کہہ رہا، شدید غصے میں ڈانٹنا شروع کر دیں یہ تو ہم نہیں کہہ رہے۔ بچے کو اس کا پیار محبت بھی برقرار رہے اور تھوڑا سنجیدہ کر دیں، اس کو تھوڑا سا اپنا لہجہ اپنا انداز بدل کے، ایسے نہیں کرتے بھائی، ایسے نہیں کرتے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہوتا، آئندہ نہ کرنا ایسے، اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بچے کو تھپڑ نہ ماریں، بچے پہ تشدد نہ کریں، پیار ختم نہ کریں، لیکن پہلے دن سے کہنا شروع کریں۔ جہاں بچہ نیا نیا بولنا شروع کرے بڑا پیارا لگتا ہے، اگر اس کی بول چال میں ادب کا لفظ نہیں تو روکیں۔ ایسے نہیں کہتے پانی دو، نہیں کہتے، کہتے ہیں پانی دے، ایسے کہتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ذرا پابند کریں، شفقت سے پیار سے بتاتے رہیں غلطیوں کی نشاندہی کریں، یہ بچپن سے ہی بڑی خوبصورت زبان بولے گا انشاءاللہ، بڑا ادب اور تمیز والا ہوگا، اور یہ تربیت اسے باقی سب بچوں سے نمایاں کرے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہو گیا تو ہمیں قابو ہی نہیں آئے گا، ابھی تو ٹائم ہے، اگر بچہ ہے تو ابھی وقت ہے سمجھانے کا۔ میں نے ایک دفعہ حدیث پاک عرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید گھرانے پہ صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتا، بالفرض اگر ہمارے یہاں بھی کوئی سید ہو اور اصلی سید ہو، تو اگر وہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں تو ان کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ شرم آنی چاہیے ان کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی۔ وہ قابل احترام ہیں
جو قابل احترام ہو ان کو صدقے زکوٰۃ نہیں، ان کو ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں مالی مشکلات ہیں تو آپ ان کو تحفے کے طور پہ دیں، صدقہ ان کو نہ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے، صدقات وصول فرماتے تھے لوگوں سے، مالدار دیتے جمع فرما کے، آپ کو پتہ ہوتا تھا اس کے گھر کے کیا حالات ہیں، اس کے گھر کے ان کے گھروں میں بھیج دیتے، جمع فرماتے تھے زکوٰۃ بھی، لیکن تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لے کے جمع کی جاتی، غرباء کو تلاش کر کر کے ان کے گھروں میں پہنچائی جاتی زکوٰۃ۔ تو آپ علیہ السلام زکوٰۃ صدقہ وصول فرماتے تھے، استعمال نہیں فرماتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی شان تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تورات میں یہ بات دیکھی، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہ بوڑھے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ بڑے ترسے ہوئے علم و ہدایت کے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا نا، ان کی عمر کتنی تھی؟ 250 سال یا بعض روایت میں 350 سال۔ وہ آتش پرستوں کے بیٹے فارس میں، وہاں سے اللہ نے اس زمانے کے مطابق ہدایت دی، اس وقت کا سچا دین عیسائیت قبول کیا اور اسی پہ رہے۔ ان کے اساتذہ اور مشائخ دنیا سے چلے گئے، وہ اکیلے تھے، چاہتے تھے کوئی اللہ والا ملے جس کے پاس بیٹھا کروں، اللہ یہ شوق ہمیں بھی دے۔ تو اللہ والا نہیں ملتا تھا، آخری استاد نے کیا کہا تھا، اس وقت میرے علاوہ روئے زمین میں کوئی بھی حق والا نہیں ہے، عیسائی کہلانے والے بڑے ہیں لیکن وہ بھی باطل میں سارے اپنا دین بدل چکے، اللہ والا کوئی نہیں۔ استاد جی پھر میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ بس صبر کرو، کوئی نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر ممکن ہو اور آپ کی زندگی وفا کرے اور اللہ پاک نے اب وہ زمانہ ہے تورات کے مطابق، انجیل کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے، اب نہیں پتہ وہ کب آئے، اس سال آئے، 20 سال لگے، 100 سال لگے، 150 سال لگے، زمانے کی علامات پوری ہیں، مالک جب چاہے بھیجے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس علاقے میں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، پتہ نہیں آپ اس وقت تک زندہ رہیں نہ رہیں۔ ایک ہی صورت ہے، اگر یہ قسمت میں آئے تو ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ تو یہ اسی تلاش میں کوئی اللہ والا مل جائے، نکلے کسی یہودی کے پاس گئے، کہیں آپ بھی تو مذہبی لوگ ہیں، مجھے بھی کوئی دین سکھائے۔ یہودی نے کہا چلو سکھاتے ہیں، اس کو میرے ساتھ ہو، بازار لے کے گیا اس مسافر کو، پردیسی کو۔ یہودی اس علاقے کا بااثر تھا، اس نے کبھی لوگوں بات سنو، یہ میرا غلام ہے، یہ کون خریدے گا؟ نبی مصیبت، یہ تو آئے تھے دین سیکھنے کے لیے، تیری شاگرد یا مہمان ہے، غلام بنا کے بیچے، پیسے لے کے گھر چلے گئے۔ اب جس نے پیسے بھرے ہوئے وہ کب چھوڑتا ہے؟ یہ اللہ کی تلاش میں نکلے، دین کے شوق میں نکلے اور مصیبت میں پڑ گئے۔ کبھی یوں لگتا ہے اس مصیبت سے اللہ جو خیر دیتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ اس یہودی نے آگے بیچ دیا، اگلے نے آگے بیچ دیا، اب بڑھاپے میں یہ بزرگ، یہ اللہ والے، پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ لگ رہے ہیں، بکتے یثرب میں آ گئے۔ یثرب جانتے ہیں؟ مدینہ طیبہ، پرانا نام اس شہر مبارک کا۔ یہاں آئے، ایک عرصے تک ایک یہودی ظالم قسم کے بدقسمت کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے، مصیبت میں وقت گزر رہے۔ کہتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم، کھجوریں پکی ہوئی،
میرے جیسے بوڑھے بندے کو حکم ہے کہ وہ کھجور کے اوپر چڑھو اور کھجوریں کاٹ کاٹ کے پھینکو. نہ غلام مزدور لگا ہوا. اتنے میں میرے یہودی مالک کے پاس ایک بندہ ہے. کہتے میں کھجور کی بلندی پہ کڑکتی دوپہر میں نیچے ایک بندہ آیا. وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کرے معاذ صاحب معاذ کو کہ اس کے گھر میں کوئی آئے ہیں، وہ کہتے میں نبی ہوں، مکہ والوں نے نکال دیا جہاں کے تھے، انہوں نے جگہ دے دی، اب یہ ہمارے شہر کا ماحول خراب کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے جب سنا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، مکہ والوں نے نکال دیا، یہاں آگے ہیں، کہتے میں تو پڑا ہوا تھا، مجھے تو ساری نشانیاں وہ حضور کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوں گے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، مکہ والے کو میں اچھی طرح جانتا تھا. وہ ساری نشانیاں وہاں کی بھی پوری اور ہجرت کا بھی ذکر، اور جس شہر میں ہجرت کرنی ہے یہاں تو ساری نشانیاں ہیں. کہتے میں بڑا خوش ہوں. اللہ اکبر، جو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اللہ نے وہ دینا ہے. کہتے میں نے وہی بے ساختہ پوچھا، میرا یہ مالک بڑا بدتمیز تھا، میں بھول گیا، میں نے بے ساختہ پوچھا یہ کون ہے جو آئے ہیں اور کیا تفصیل ہے. اس نے ڈانٹ کے کہا بابا اپنا کام کر دو. کہتے میں نے اپنا کام شروع کر دیا، دل میں سوچا جیسے چھٹی ہوگی تلاش میں نکلوں گا. کہتے رات کو نا میں جو مجھے شام کو تھوڑی سی کھجوریں ملی تھی تو میں نے پڑھا ہوا تو پڑھا تھا، اور میرے ذہن میں تھا کہ فلاں فلاں سوال بھی کروں گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کروں گا. وہ جو نشانیاں آپ علیہ السلام کا اور یہ مبارک ہے وہ بھی نشانیاں ہیں کہ نہیں پوری. اور ساتھ ایک یہ بھی تھا تورات میں انجیل میں کہ وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، البتہ کوئی ہدیہ دے گا تو وہ قبول فرما لیں گے. کہتے میں گیا شام کو جو کھجوریں ملی، میں گیا آپ علیہ السلام کی زیارت کی، دل نے تو گواہی دے دی. میں نے کہا چلو تھوڑا تجربہ بھی کر لیں. میں نے کہا جی یہ کھجوریں ہیں، یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں، آپ کھا لیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں رکھ دو. اور جو مہاجر صحابی ہجرت کر کے آئے تھے فرمایا کہ یہ کھجوریں ان کو دے دو. کہتے میں دیکھتا رہا، ساری کھجوریں تقسیم کر دی گئی، حضور نے چکھی بھی. میں نے کہا یار ایک نشانی تو باقی ہوگی. اگلے دن میں نے بڑے شوق سے کام کیا، کھجوریں لی اور لے کے میں آیا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی کہ یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، گفٹ کر رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا، خود بھی کھائی اور حاضرین کو بھی عطا فرمائی، اور یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دوسری نشانی پوری ہوتی جیسے حضور نے کھجور پر کھائی، میرے دل میں ایمان اتر گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا جو مالک تھا وہ بڑا عجیب تھا. تو انہوں نے اس سے کہا بھی صحیح کہ مجھے آزاد کر دو. اس نے نہیں آپ کو نہیں آزاد کرنا. اس کو ضد تھی کہ ادھر کیوں جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ جو تھے انہوں نے کہا یہ بزرگ ہیں، اس کو 20 کے غلام ہیں، تو کہا کہ اس سے کوئی پیسوں کی آفر کرو، پیسے ہم دے دیں گے. لیکن وہ کسی بات میں نہ آیا. اس نے شرط لگائی جی میری شرط یہ ہے کہ آپ نے اگر آزادی لینی ہے کھجور کے پودے لگاؤ، باغ میرا لگا دو، جس دن ان کھجوروں پہ پھل لگے گا اس دن آپ آزاد.
اب ہوتا ہی ہے کہ کھجور جو لگاتا ہے پھل اس کے وہ تو زندگی بھر نہیں کھاتا، اس کی اولاد یہ کہ دوترے پوترے کرتے ہیں، نواسے پوتے، تو یعنی اس نے کوئی 180 سال کا ٹائم دے دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں آ کے بتایا کہ ایک ہی شرط پہ آیا ہے کہ کھجور کے پودے اب لگاؤ، جب پھل آئے گا تو آزاد کرو گا۔ آپ نے فرمایا اس کو پکا کر لو۔ انہوں نے پکا کیا، اس نے کہا جی کر دوں گا آزاد۔ حضور نے فرمایا آؤ پھر آپ تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھ سے حضور باغ میں کھجوروں کے درخت لگاتے رہے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی برکت تھی، اسی سال ان پہ پھل آ گیا۔ ہوتا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے، پھل آ گیا۔ وہ باغ مدینہ میں آج بھی موجود ہے، اور اس کو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو باغ ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام کی شان کیا بتائی گئی؟ آپ صدقہ کبھی بھی نہیں کھاتے۔ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، آپ کے نواسے، اور وہ بھی چھوٹے سے، صدقے کی کھجوریں جمع ہوئی جن کو آپ علیہ السلام نے تقسیم کروانا تھا غرباء و مساکین میں۔ تو بچے ہیں چھوٹے سے، انہوں نے جلدی سے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالی، کھانا شروع کر دی۔ کھجوروں کا ڈھیر ہے، ایک کھجور سے ہوتا کیا ہے؟ ایک اس میں سے کسی نے اٹھا لی تو کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹھائی کس نے؟ بچے۔ تو بچوں کے لیے تو کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے نے میری کھجور کیوں اٹھا لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا صدقے کی کھجور میرے نواسے نے، سید نے کھائی، اس معصوم بچے کو آپ نے فرمایا گرا دو، کہ منہ سے نکال کے آپ نے پھینک دیا، منہ سے نکلوا کے پھینک دی۔ میں کہہ رہا ہوں چھوٹے بچوں کی تربیت بھی ضروری ہے۔ چھوٹا بچہ کوئی ناجائز کوئی غلط چیز کرنے لگے تو خیال رکھیں اور اس کو بچائیں۔ جس کو آج بچا کے رکھیں گے نا ناجائز چیزوں سے، یقین کریں آپ کی محنت رنگ لائے گی، اللہ اس سے بڑے رتبے دے گا انشاءاللہ، بڑے رتبے دے گا اللہ۔ بعض اوقات بچوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر زیادہ پابندی ہے، نہیں، ہمیشہ ہیرے جواہرات اور سونے کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ جو بیکار چیز ہے وہ تو باہر پھینک دی جاتی ہے، کوڑا پھینکا جاتا ہے، جو باہر ہیرے جواہرات سنبھالے جاتے ہیں۔ جو اپنی اولاد کو سنبھال رہا ہے وہ اس کو ہیرا سمجھتا ہے، اور جو باہر پھینک رہا ہے وہ کوڑا سمجھتا ہے، اس لیے پھینکا ہوا جائے جدھر جاتا ہے۔ یہی 10-20 سال گزریں گے، دونوں میں کتنا فرق آئے گا، بڑا فرق آئے گا، دونوں کی عزت، علم، شخصیت میں بڑا فرق ہوگا۔ تربیت مشکل کام ہے، کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، انہوں نے کھایا، اور کوئی گناہ نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، بہتر نہیں ہے کہ برتن میں کھانا ایک جیسا ہو، مثلا سارے چاول کبھی یہاں سے کھا رہے ہیں، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے، غلط۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایک تو یہ ہے کہ سم اللہ، کھا رہے ہو نا، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ کا نام۔ دیکھیں اللہ پاک کا نام بڑی برکتوں والا، کھانا تو کھانا ہی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے، اس کھانے میں برکتیں بڑی آ جائیں، بڑی برکتیں۔ اب صرف کھانا نہیں، اب برکت کھا رہے ہیں، اور برکت آئے گی بدن میں، دماغ کو روشن کرے گی، اخلاق اچھے کرے گی، نیکی کا شوق دلائے گی، اور بڑے کمالات اجاگر ہوں گے بندے میں۔ اور نحوست والا کھانا کھائے تو انسان کی عقل مٹتی ہے، نحوست والا کھانا کھائے بزدلی پیدا ہوتی ہے، نحوست والا کھانا کھائے گا گناہوں کی طرف بھاگنے کو دل کرے گا۔ تو کھانا صاف شفاف اور پاکیزہ اور حلال کھانا چاہیے، ایک لقمہ بھی
اگر شک ہے تو چھوڑ دیں، بس نہیں کھانا، شک ہے تو چھوڑ دیں، اس کی برکات ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوایا، فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، کہتے ہیں میں کبھی اس ہاتھ سے کھا رہا ہوں کبھی اس ہاتھ سے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے، میں گود میں بیٹھنے والا بچہ تھا، مجھے فرمایا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے، میں نے دائیں ہاتھ سے کھایا، بائیں ہاتھ سے منع فرمایا۔ لہذا بچوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے تو خیر ہے، بار بار ہی کہتے رہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور فرمایا بیٹا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، اگر کھانا ایک جیسا ہے تو اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ اگر کھانے میں برتن میں مختلف چیزیں، مثال دے رہا ہوں کہ یہاں سیب پڑے ہیں، وہاں انگور پڑے ہیں، وہاں مالٹا پڑا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ اٹھائیں گے تو کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کھجوریں ہیں مختلف قسم کی، یہ اجوا پڑی ہے، وہ سکری پڑی ہے، وہ مخروم پڑی ہے، اور عربیہ کھجور پڑی ہے۔ اگر مختلف کھجوریں ہیں تو آپ جہاں سے مرضی ادھر ادھر سے اٹھا کے کھائیں، جو پسند ہے وہ کھائیں۔ یہ جو ادب ہے کہ اپنے سامنے سے کھائیں، یہ کب ہے؟ جب کھانا ایک جیسا ہے تو پھر صرف اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنا چاہیے پورے برتن میں۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، آداب کے مطابق کھانا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو شیطان کہتا ہے کہ اس کھانے میں اب ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس کھانے میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ کچھ چیزوں سے نفرت ہوتی ہے نا، ضد ہوتی ہے، جس کو اچھی چیزوں سے ضد ہے وہ بدقسمتی ہے، جس کو بری چیزوں سے ضد ہے وہ سعادت مندی ہے۔ اب ہم بیٹھے ہوں اور کوئی ہمیں کہے کہ جناب تم فلاں بدھ کے نام پہ شروع کرو، ہم کہیں گے تو بول ہی رہا ایسی کھانے ہیں۔ اب وہ منتیں بھی کرے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ بھی کون ہے بدھ جس کے نام پہ ہم شروع کریں؟ ہم نے بات کیوں کی؟ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں نا، شیطان ضد کھا لیتا ہے، اللہ کا نام بھی نہیں ہے۔ تو یہی تو ہم چاہتے ہیں جناب آپ لگ رہے ہیں ہمارے کھانے سے، یہی تو اسی لیے تو بسم اللہ سکھائی گئی کہ شیطان کھانے میں شریک نہ ہو، اور اگر وہ ہوگا تو نحوست اور بدبختی چھوڑے گا اس میں۔ تو کھانے کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا الشیطان ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کھانے پہ اللہ کا مبارک نام نہ پڑھا جائے شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ لہذا جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم اکیلے نہیں کھا رہے، شیطان بھی ساتھ کھا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، سجے ہاتھ سے کھائے، سجے ہاتھ سے پیے۔ میں سجے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی دائیں بائیں کا نہیں فرق لگتا، تو واضح الفاظ میں کہنے کے لیے سیدھے ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے پیے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھانا اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پینا، فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بها، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ جہاں اللہ والوں سے اور نیکی اور اچھائی سے محبت ضروری ہے،
اچھے مسلمان کو شیطان سے اور برائی سے نفرت بھی ضروری ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ بائیں سے نہ کھانا، کیونکہ بائیں سے شیطان کھاتا ہے، تو شیطان سے نفرت ہوگی تو ہم روکیں گے نا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مذکور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کھانا کھا لو، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لو، انگلیاں چوس لو، اور برتن کو بھی صاف کر لو، اور ہاتھ سے بھی صاف کرنا پڑے تو یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا، یہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، عام طور پہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں، عام طور پہ صرف 3 انگلیوں سے کھاتے تھے۔ اگر زیادہ کے استعمال کی ضرورت ہو تو خلاف سنت نہیں ہے، لیکن عام طور پہ 3 انگلیوں سے ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پورا ہاتھ ہی اس میں ڈبو دیتے ہیں کھانے میں، ایسا نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق ہاتھ استعمال کریں۔ 3 انگلیوں سے کھانے کا معمول مبارک تھا، کبھی چوتھی انگلی بھی استعمال ہوتی۔ آپ علیہ السلام جب انگلیاں چوستے کھانے کے آخر میں تو اس طرف سے، چھوٹی انگلی کی طرف سے، اگر 3 استعمال ہوئی ہیں، پہلے یہ، پھر یہ اور پھر انگوٹھا، 4 ہوئی ہیں تو یہ اور پھر انگوٹھا، بالفرض 5 ہی انگلیاں استعمال ہوئی ہیں، 5 میں کچھ کھانا لگا ہے تو سب سے پہلے چھوٹی انگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی اور انگوٹھا، تو یہی ترتیب ہے۔ اگر دونوں ہاتھ استعمال ہوئے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی اسی ترتیب سے چوس لینا، یہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ہے، حکم بھی دیا، آپ علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا۔ یہاں اور برتن بھی صاف کرنا چاہیے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ جواب یہ ہے کہ جو مرضی کہہ، آسان سا جواب ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوال ہے، جواب کیا ہے؟ جو مرضی کہہ، لوگوں سے ہمارا کیا؟ ہم نے پوری سنت پوری کر دی ہے، اس سے انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ اور یہی آپ علیہ السلام نے جب یہ انگلیاں چوسنے کا اور برتن اچھی طرح صاف کرنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس ذرے میں برکت ہے، لہذا جو ہے اس کو پوری طرح کھاؤ، کچھ کھا لینا کچھ پھینک دینا یہ بری بات ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ السلام برتن اتنا صاف کر دیتے، مثلا جس میں سالن ہے یا کوئی بھی کھانا ہے، اتنا صاف کر دیتے کہ برتن دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ برتن استعمال ہوا ہے۔ برتن صاف کرنا سنت ہے، لیکن برتن صاف کرنا سنت ہے اور جان بچانا فرض ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اتنا کھانا سامنے پڑا ہے تو آپ نے سارا ہی سنت پوری کرنی ہے اور سارا برتن صاف کرنا، نہیں، اس کا مفہوم سمجھیں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی بھی ایسا سنت طریقہ نہیں بتایا جو ہمیں مشکل میں ڈالے، ہمارے سمجھنے میں کمی ہوتی ہے، آدھا مسئلہ سن کے باقی اپنے پاس سے بنا کے بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اگر اتنا کھانا ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں سارا تو پھر برتن اچھی طرح چمکا دو، صاف کر دو، وہ روٹی سے یا کسی چیز سے صاف کر دو۔ اور اگر کھانا آپ کی ضرورت سے زائد ہے پھر سنت یہ ہے کہ جتنے حصے سے آپ نے کھایا ہے اتنا حصہ صاف ہو۔ اتنی بڑی پرات پڑی ہے سامنے، اب ساری پرات تو نہیں بندہ کھا سکتا، تو جتنے حصے سے کھایا ہے وہ صاف ہو، وہاں کچھ نہ پڑا۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ پورے برتن میں تو ہاتھ مارنا ہی نہیں، اتنا ہی لیتے جائیں جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
صرف اتنا لیں، اور اتنا لیں گے تو آسانی سے یہ سنت پوری ہوگی۔ بڑے برتن اور زیادہ مقدار والے کھانے میں سنت یہ ہے جتنا آپ نے لیا اتنا حصہ برتن کا صاف کر لیں۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میز پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کبھی بھی میز کرسی والا کھانا انہوں نے کبھی بھی نہیں کھایا۔ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے کبھی چپاتی بنائی گئی، یعنی انتہائی باریک آٹے کی نرم نرم روٹی یہ کبھی نہیں بنائی گئی آپ علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی میز کرسی پہ نہیں کھایا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ دسترخوان بچھا کے کھاتے تھے۔ نیچے بیٹھنا ہے تو دسترخوان، بالفرض بیڈ پہ بیٹھے ہیں تو بھی دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا، یہ اصل سنت ہے۔ البتہ کہیں عذر ہو، اب مجبوری ہے ہوٹل میں جانا ہے اور وہاں نیچے والا انتظام نہیں ہے، پھر کھانا بے شک کرسی پہ کھائیں۔ مجبوری میں ہم اس کو خلاف سنت نہیں کہیں گے، لیکن اگر دوسرا انتظام موجود ہو دسترخوان والا تو میز اور کرسی پہ بیٹھنا خلاف سنت ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ اور فرمایا کہ آپ کے لیے کبھی بھی چھنے ہوئے آٹے کی، باریک آٹے کی روٹی نہیں بنائی گی۔ ہم روٹی کے لیے بھی بڑے تکلفات کرتے ہیں کہ آٹا اس طرح بنا ہوا ہو اور چھنا ہوا بھی ہو، پھر اس طریقے کی ہو، پھر اس طرح کے پراٹھے ہوں، پھر اس طرح کے ہوں۔ یہ ہم ہیں جو اتنے ڈیزائن بناتے ہیں کھانے کے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی بنا رکھا ہے کھانا پینا، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ ایک جملہ ہم بھی کبھی سنا کرتے تھے، تو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ یہ ہمارا کام نہیں، یہ سوچ کافروں کی ہے، ہماری سوچ اور ہونی چاہیے۔ ایمان والے کی سوچ تو یہ ہے کہ دنیا عارضی چیز ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہاں جیسا ملتا ہے کھاؤ پیو اور اللہ اللہ کرو، کسی کام میں لگو، دین کی خدمت میں، گھر کے کام میں، کاروبار میں، دکان میں، کسی بھی جائز کام میں لگو نا، نکمے نہ بنو۔ تو لہذا بہت تکلفات سے کھانا، ہر کھانے میں تکلف، چلو کبھی ہو جائے تو الگ بات ہے، ہر کھانے میں تکلف، ہر کھانے میں تکلف یہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ہر وقت اسی چکر میں رہنا کہ یہ کھانا میں اچھے سے اچھا کیسا کھا سکتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے اس ہوٹل کا اتنا ٹیسٹ ہے، ان کا وہ ہے، ان کا وہ ہے، ان کی وہ چیز بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کی وہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ذرا محفوظ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مجبوری میں ہوٹل سے کھانے میں حرج نہیں ہے، اور بغیر مجبوری کے بہتر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا گناہ ہے، میں کہہ رہا ہوں بہتر نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ تو کھانے میں تکلف نبی علیہ السلام کا مزاج نہیں تھا، جیسا مل گیا آٹا جو پیسے ہیں یا جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں روٹی بنائی کھا لی۔ وہ روٹی ہوتی تھی عام طور پر چھان سمیت، اتنا ہے یہی حدیث پاک لکھی ہے، فرماتے ہم آٹا پیستے کبھی اس میں پھونک مارتے، جو چھان اڑ گیا جو رہ گیا اس کھا لیا۔ تو بہت زیادہ نرم نازک قسم کے کھانے آپ علیہ السلام نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اب فرماتے تھے ماری والے دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق۔ سچے لوگ تھے، اچھے تھے، سمجھتے تھے دنیا کی حقیقت کو، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں زیادہ تکلفات، رہائشیں اس طرح کی ہوں، سواریاں اس طرح کی ہوں، کھانے اس طرح کی ہوں، چھوڑے ان باتوں کو، اللہ پاک جو دے سادگی سے کھائے، کام میں لگے، کام میں لگے۔ جن کا مقصد ہی زندگی کا کھانا ہوتا ہے نا، زیادہ تکلفات میں وہ پڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام تکلف نہیں کرتے تھے، اس کی انتہا یہ ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، دوسری ازواج مطہرات فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اس میں مرچیں زیادہ کیوں ہے، اس میں نمک زیادہ کیوں ہے، اس طرح کیوں بنا دیا، کچا ہے، جل گیا، چھوڑیں، اور میں جو ملتا کھا لیتے، اگر بالکل پسند نہ آتا تو چپ کر کے چھوڑ دیتے، اعتراض نہیں کرتے، کبھی نہیں کہا ایسے کیوں ایسے کیوں تو تھی نہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام سے سیکھا جائے کہ کھانا پینا کوئی کام نہیں، اگر کھانا پینا کوئی بڑی چیز ہوتی نا تو پھر بھینس ہم سے بہت آگے ہے، جتنا وہ کھاتی ہے وہ تو ہم نہیں کھا سکتے، اور بڑے بڑے کھانے والی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ حدیث پاک میں کہ ابن آدم کو 2 لقمے کافی ہیں جس کی کمر سیدھی کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے کا لالچ نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ کھانے میں تکلف نہ ہو، جو آسانی سے مل گیا بس ٹھیک ہے کھا لیا، نہیں ملا تب بھی خیر ہے، مل گیا پھر بھی خیر ہے، وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بدھ ہے اور الحمدللہ ہمارے 4 ہفتے مکمل ہو چکے۔